بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خلافت عثمانیہ کی پہلی مسجد ہے، تقریباً 800 سال پہلے جو سلطان محمد فاتح نے اس تعمیر کی تھی، اور سب سے پہلے یہیں پر نماز پڑھائی اس نے اور یہیں پر خطبہ دیا۔ آپ اس مسجد کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر خوبصورت انہوں نے تعمیر کیا، اور اس زمانے میں جب یعنی اتنا ترقی کا دور نہیں تھا، یہ جو گنبد ہیں یہ کس طرح انہوں نے بنائے ہوں گے، اور ہم اندر بھی گئے ہیں مسجد میں، آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ تو اتنی مضبوط عمارت 800 سال پہلے جو بنائی گئی ہے، اور ماشاءاللہ یہاں نمازیوں کا بہت رش ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں سلطان نے پہلا خطبہ دیا تھا۔ میں ذرا مفتی الوابا صاحب کی ریکارڈنگ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سلطان فاتح نے خود یہاں امتحان دے کر داخلہ لیا اور قطار میں لگ کر کھانا کھاتا تھا، وہیں طلباء کے ساتھ مسجد میں زمین پر سوتا تھا اور امتحان دے کر سند لی۔ بغیر امتحان اس نے سند لینا گوارا نہیں کیا۔ مسجد کی قبلے کی جانب اس کا مقبرہ بھی ہے، اس کا مکتبہ بھی ہے، اور آج پاکستان سے مشہور عالم دین مفتی طارق مسعود صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، تو آپ کو مزید آگاہی۔ یہ سلطان فاتح نے ہی تعمیر کیا تھا؟ سلطان فاتح نے پورا کمپلیکس، یعنی ہر سہولت مہیا کی ہے، تمام دینی سہولتیں بھی ہیں، تمام دنیاوی سہولتیں، دونوں سہولت سے مطلب کہ اتنا خوبصورت پارک فوارے بنائے ہیں تو لوگ نماز سے پہلے آ کے بیٹھے رہتے ہیں۔ اس مسجد میں برکت بہت ہے، بڑے بڑے شیوخ الاسلام یہاں درس دیتے رہے، مثلا آخری شیخ الاسلام مصطفیٰ صبری افندی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ زاہد الکوثری یہیں درس دیتے تھے۔ تو یہ مسجد میں آپ سامنے آپ جو میدان دیکھ رہے ہیں یہ جنازہ گاہ ہے، بڑے بڑے جنازے یہیں ہوتے ہیں۔ بڑی تکلیف ہو، فلسطین کے مسلمانوں کی بھی مظاہرہ ہو، برما کے حالت زار پر رونا دھونا دعا کرنا ہو، تو یہیں پر ہی ہوتا ہے سب کچھ۔ یہ ایک جلسہ گاہ بھی ہے، جنازہ گاہ بھی ہے۔ آج ایسی شہید ہے کہ جمال خاشقجی سعودی صحافی جو شہید ہوا، اس کا یہاں پر جنازہ ہے، تو بڑی شخصیات بھی آ رہی ہیں، اس لیے آپ یہ کالے کوٹوں میں کالے چشموں میں کچھ لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال یہ مرکز ہے، استنبول اگر ترکی کا دل ہے تو فاتح استنبول کا دل ہے، دینی دنیاوی ہر طرح کا مرکز ہے۔ کبھی سید سلیمان نصیر ندوی انڈیا سے آئے ہوئے ہوں گے، کبھی پاکستان سے جالندھری صاحب تشریف لائے ہوں گے، اس طرح کے لوگ آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ دھوپ کھڑی ہے، دھوپ کھڑی، اس سے سایوں کا اندازہ ہوتا تھا، اس لائن پہ سایہ پڑ رہا ہے تو کون سی نماز کا ٹائم داخل ہو رہا ہے۔ تو پہلے زمانے میں ان نشانات پہ جب دھوپ آتی تھی تو اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ کون سا ٹائم، کون سی نماز کا وقت داخل ہو رہا ہے، اسی حساب سے پھر اذان ہوتی تھی۔ اس کو دھوپ گھڑی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں 800 سال پہلے کیسے مینار بنائے ان لوگوں نے، اور اتنی مضبوط دیواریں ہیں۔ نلکے بھی آپ کو ذرا اس اسٹائل کے دکھاتے ہیں ہم، بڑے خاندانی قسم کے نلکے۔ ایک منٹ آپ ان نلکوں کا اسٹائل دیکھو۔